مال کمانا کوئی جرم نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وہ اتنے مالدار تھے کہ انہوں نے ایک مجلس کے اندر، مطلب ایک بیٹھک کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 700 اونٹ بمائے ساز و سامان کے، بمائے غلہ کے، بمائے اناج کے پیش کیے۔ اتنے امیر شخص، ایک اونٹ کی قیمت کم از کم اگر 5 لاکھ بھی لگائیں تو کتنے لاکھ ہو گئے جی؟ ایک ہی مجلس کے اندر اتنا زیادہ مال اللہ کے نبی کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ اس کا مطلب کہ ان کے پاس یہ مال تھا تو پیش کیا، انہوں نے کمایا تھا تو پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود آپ نے حلال روزی کو کمایا ہے اور آپ نے مال کما کے دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رشتے کا اور نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا، بس تھوڑی سی شرطیں ہیں کہ مال حرام نہ ہو، اور اسلام نے بہت سے طریقے ایسے بتائے ہیں کہ جس میں ہم کس طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی خیریت کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں۔ اسلام نے وہ مال کمانے کے طریقے اور رزق حلال کے بڑھانے کے طریقے بھی بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، المؤمن القوی، مضبوط مومن، مضبوط مسلمان وہ کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو بیان کیجئے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے تو صحابی رسول نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام نہیں؟ فرمایا رسول اللہ ہے۔ فرمایا کوئی جائیداد نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علیہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس بندے کو نعمت دی ہے وہ بندہ اس نعمت کا اظہار کرے۔ ہاں، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، اس میں دوسروں کو چھوٹا دکھانا مقصود نہ ہو، اس میں ضد اور مقابلہ بازی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، مال کمانے کے کون کون سے طریقے ہیں اور وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ہی مال نہیں عطا فرماتا بلکہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان والا اور رزق حلال والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال حلال اور ہماری نسلوں کو بھی مال حلال نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی یہ مال حاصل کرنے کا اور رزق اور فراوانی حاصل کرنے کا پہلا اصول وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ بھئی اردو زبان سمجھ آ رہی ہے یا میں چونکہ اردو میں تھوڑی بہت بات بیان کر سکتا ہوں، کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، تو جہاں پر آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ یا رسول اللہ شادی تو کوئی نہیں ہوئی۔ شادی تو نہیں ہوئی؟ فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ کیسے ہو، کچھ ہے ہی نہیں تو شادی کہاں سے کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ رشتہ کوئی نہیں، ورنہ تو میں جوان ہوں، اچھا بھلا ہوں، محنت کر کے جہاں ایک روٹی کھاتا ہوں وہ ساتھ اپنی ساتھ والی کو بھی کھلا دوں گا۔ ہمارے ہاں شادیوں کا کیا کنسپٹ ہے جی؟ بچہ ابھی بڑا ہو لے، 20-21 سال کا ہو گیا، بڑا نہیں ہوا،
25-26 साल का हो गया, नहीं जी मुंडा जे वड्डा हो लगे जी, अभी अपने पांव पर खड़ा हो ले, 30 साल 35 साल PhD डॉक्टर जी, नहीं है जी घर नहीं बनया, घर बन गया, 35-36 साल की उम्र में शादी हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कहां गया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी की इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले। ये सबसे ज्यादा इंसान के किरदार को पाक करने वाली चीज है। ठीक है, मईशत के बारे में बंदा सोचे, लेकिन इतना ज्यादा ना सोचे जितना हमारे मुआशरे में सोचा जाता है। रिश्ता देते वक्त भी जी लड़का करता क्या है, अगर कोई सरकारी जॉब है जी बॉस माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अगर हम कह देंगे जी बच्चा बहुत अच्छा है, मेहनती है, बस जॉब नहीं है लेकिन मेहनती है, नेक है, नमाजी है, आपका रिश्तेदार है, नहीं, स्टेटस के चक्कर में मैंने कितने ही रिश्तों को बिगड़ते और कितनी ही बहनों को मैंने घर में बैठे हुए देखा। अल्लाह ताला हमारे माहौल और मुआशरे के असरात से हमें बचाए। मेरे भाइयों, जब भी औलाद जवान हो जाए कोशिश करें शादी कर दें, निकाह कर दें। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है किसी दूसरे से शादी का पूछना, और इमाम साहब मस्जिद के आलिम दीन, उनको भी चाहिए कि रिश्तों के मामलात में अगर कोई रिश्ते मिल रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तामुन करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाएं फुला अंसारियों के घर जाएं और उनसे जाके कहें कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो सहाबी रसूल गए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी रसूल को भेजा कि जाएं, जा करके रिश्ता मेरी तरफ से मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी काले रंग वाला है, मदीने का भी नहीं है, हाथ में पैसा भी नहीं है, लेकिन कलमा किसका पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खटखटाया, लड़की के वालिद सामने आए, कहने लगे भाई कौन हो? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है। क्या काम है? फरमाया काम बड़ा ही पर्सनल है, जो लड़की की वालिदा है उनको भी साथ ले लीजिए। उन्होंने अपनी बीवी को भी बुला लिया। क्या बात है? फरमाया मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दीजिए। सहाबी रसूल, सामने भी सहाबी रसूल, अंसारी कहने लगे कि अल्लाह के बंदे वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम अंसारी लोग हैं, अंसारियों में रिश्ता करते हैं, आपके तो कबीले का भी हमें पता नहीं है। वालिदैन की ये बातें वो बेटी जो अंदर खड़ी है वो सुन रही है। वो कहने लगी ऐ मेरे अब्बा जान, इस बंदे को ना देखें, उसको देखें कि जिस जात ने इस बंदे को मेरे लिए इख्तियार करके भेजा है, इस बंदे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो ये बंदा जैसा भी है मुझे कबूल है। अगर घर के अंदर फरावानी चाहते हैं, अगर घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो पहला असूल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी दिलो जान से इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला घरों के अंदर सुकून अता फरमा देगा। मैंने कितने पैसे वालों को देखा है रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं, कितने पैसे वालों को देखा है, कितने मालदारों को देखा है भाई भाई से बिछड़ गए, बहन भाइयों का आपस में बोलना नहीं है, जायदाद की वजह से औलाद वालिद का गिरबान पकड़ रही है। अरे मेरे भाई, इस पैसे का, इस जायदाद का क्या फायदा जो भाई को भाई का दुश्मन बना दे। अल्लाह से मांगना है तो सुकून मांगे, अल्लाह से मांगना है तो रिज़्क़ हलाल मांगे। रिज़्क़ हलाल मांगने का पहला असूल ये है अल्लाह और उसके रसूल के ताबे फरमान बन जाएं, दिल से कलमा पढ़ लें, अल्लाह ताला घरों के अंदर सुकून अता फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सहाबी रसूल का, इस सहाबी गुलाम सहाबी का, इस गरीब सहाबी का मदीने की अंसार लड़की के साथ रिश्ता हुआ है। चंद साल ही गुजरे हैं, मदीने के अंदर सबसे ज्यादा सदका करने वाला कोई खानदान था तो ये सहाबी रसूल का खानदान था। अगर घर के अंदर बरकत चाहते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलो जान से इताअत कर लें।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی جو غریب تھے، مدینہ کی گلیوں میں مزدوری کرنا چاہتے تھے، کوئی کام نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر اتنا امیر کر دیا، دنوں کے اندر اتنا زیادہ اوپر کر دیا کہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا یہ خاندان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اقتداء کریں، آپ کے کہے ہوئے کو مانیں، اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا یہ دینار لو، جاؤ دینار لو اور بکری لو اور اپنا کھاؤ پیو۔ وہ صحابی رسول بڑے ذہین تھے، کاروباری ذہن تھا، انہوں نے وہ دینار لیا، مدینہ کے بازار میں گئے، ایک دینار کی 2 بکریاں لی، ان 2 بکریوں کو دوبارہ ایک دینار میں بیچ دیا، ایک دینار اپنی جیب میں رکھ لیا، دوسرا دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دے بندے، میں آپ کو 1 دینار دیا، وہی دینار مجھے واپس لا کر کے دیا۔ یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے تجارت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، جا اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت دے دے۔ راوی بیان کرتی ہے یہ صحابی مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی۔ میرے بھائیو آج ہم کہتے ہیں دکان میں سودا پڑا ہے، گاہک کوئی نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیں آپ کی دکان دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں موجود ہے، جب تک تال میل اللہ سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے تب تک رزق حلال نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تال میل ٹھیک کریں، آپ کی دکان دنیا کے آخری کونے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی برکتوں کی برکھا برسا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حلال مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو پہلا اصول کیا ہوا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، بات میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں نقصان ہو یا ہمیں فائدہ ہو۔ سودی کاروبار، سود کی کتنی قسمیں پاکستان میں عام ہیں، مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار سودی کاروبار ہے، مجھے اور آپ کو سب کو یہ پتہ ہے۔ کل کو مجھے کال آئی، کہنے لگا کہ جی میں نے بینک میں سٹیٹمنٹ رکھوانی ہے، صرف ویزا لگوانا ہے باہر کا، تو میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں کہ 3-4 مہینے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دے، اور وہ بندہ مجھ سے 12% روپیہ مانگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں صرف رکھنے ہیں، اس رکھنے کے اس قرض دینے کے میں آپ سے اتنے پیسے چارج کروں گا۔ یہی تو سود ہے۔ اپنے کاروبار کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، جو بھی نیا دکاندار نظر آتا تھا اس سے پہلے پوچھتے تھے اللہ کے بندے یہ کاروبار کھول لیا ہے، حلال و حرام کا پتہ ہے؟ فرمایا نہیں پتا۔ فرمایا جاؤ پہلے مسجد نبوی میں جاؤ اور جا کر کے جہاں پر وہ علماء موجود ہیں ان سے سیکھو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ سانو چاہیے نا جی بس سیل بدنی چاہیے، سیل بڑھنی چاہیے، نمازیں جائیں سیل بڑھنی چاہیے، جمعے جائیں۔ تو میرے بھائیوں رزق حلال کا پہلا سبب وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے۔ دوسرا سبب نیک ہونا ہے۔ اگر ہم نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، نیتوں کو خالص کر لیں، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ایک اللہ کے نبی سے واسطہ پڑا تھا جن کا نام تھا حضرت خضر، لوگوں میں مشہور ہے خضر علیہ السلام، ہے نا جی، نام سنے ہیں؟ اور جی وہ جو پانی ہے نا جی انہوں نے وہ پیا اور وہ فوت ہی نہیں ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے ایک علم دیا تھا کہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب سے چند سال بعد اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک بستی میں گئے اور جا کر کے ان سے کھانا پوچھا، بستی والوں نے کہا نہ کھانا ہے تو نہ روٹی نہ پانی، کچھ بھی نہیں، کوئی ضیافت شیافت نہیں، رات بھی نہیں رکھنا، نہ روٹی دینی ہے تو نہ کھانا تو نہ پینا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلتے رہے۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی اور لوگ اس دیوار کو بنا رہے تھے۔ فرمایا موسیٰ آؤ میرے ساتھ،
ہم نے اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، انہوں نے ہمیں رات بھر کے ٹھہرنے کا وقت نہیں دیا، اور آپ کی ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ جہاں پر مسجد بن رہی ہو خود اللہ کے گھر کے بنانے میں ساتھ دیں۔ کوشش کریں کہ جہاں پر مسجد کی صفائی ہو رہی ہو، ہمارے ہاں تو یہ عام ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مسجد کی صفائی صرف خادم نہیں کرنی ہے، خادم نہیں کرنی۔ یہ خادم کتنے جی؟ مسجد یہ کھڑکیاں نہیں صاف، امام صاحب کتنے نہیں جی؟ مسجد فلاں شے نہیں صحیح۔ میرے بھائیو، خلوص دل کے ساتھ یہ کام کر کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھانا نہیں پوچھ رہے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، لیکن یہ دیوار جو ہے، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، اس دیوار کے نیچے بہت زیادہ خزانہ موجود ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ یتیم بچے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اے موسیٰ، اے خضر علیہ السلام، آپ نے ان دونوں بچوں کی دیوار کو بچانا ہے، کوئی ڈاکو ان کا مال نہ لے جائے۔ اے اللہ، ہم نے کیوں ان کی دیوار کو بنانا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کس وجہ سے آپ نے ان کی دیوار کو بنانا ہے؟ کیونکہ ان کا باپ جو فوت ہو چکا ہے بڑا ہی نیک تھا۔ اگر والد نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی آباد کر دیتے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ چاہا، ارادہ کیا، اَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ دونوں یتیم بڑے ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جو دیوار آپ اس خزانے کے اوپر بنا رہے ہیں یہ خزانہ نکالیں اور امیر ہو جائیں۔ کیوں امیر ہو جائیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میں نے کتنے ہی نیک لوگوں کو دیکھا ہے بزرگوں، نیک بزرگ اللہ والے، مسجد کے ساتھ تعلق، اللہ نے پہلی دوسری تیسری نسل میں رزق حلال کی ایسی برکتیں لگائیں کہ وہ کئی خاندانوں کی کفالت کرنے والے بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک رکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لو۔ اماں جی حضرت عمر کا دور ہے، کیسے دودھ میں پانی ملائیں؟ فرمایا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ بیٹی کہنے لگی این رب عمر، اے اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں، کیمرے لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، میں اور آپ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اولاد کے دل میں یہ بات بٹھا دے میرا بیٹا اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اماں جی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ چپ ہو گئی ماں۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی، ماں اور بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اے اماں جی آپ کی بیٹی اتنی زیادہ نیک ہے، ہم تو آج رشتے کرتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹی کتنا پڑھی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھتے نیک ہے، یہ نہیں دیکھتے پردے دار خاتون ہے، یہی نہیں دیکھتے کہ خاندان اچھا ہے، کتنا پڑھی ہوئی ہے جی، خوبصورت ہے یہ نہیں، قد چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ جو بیٹی یہ سن لے کہ میرے قد کی وجہ سے میرا رشتہ ریجیکٹ ہو گیا، میرے رنگ دی وجہ تو میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میرے بھائیو وہ بتائیں شکوہ کرے گی یا نہیں کرے گی اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے مجھے بنایا، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اماں میں امیر المومنین اپنے بیٹے اپنے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے مانگتا ہوں۔ رشتہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیٹی میں سے ایک نواسہ دیا جن کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اپنی نیت کو صاف رکھیں،
مال تھوڑا بھی آ جائے نیت کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کئیوں کی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہوگا، انشاءاللہ ہوا ہوگا، کہ جیب میں پیسے نہ ہو اور ہمیں ٹھیک شام کو پیسوں کی ضرورت ہو، اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق حلال ہماری جیب میں ڈال دیتے۔ اس وقت ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں میرا اور اللہ کا رابطہ موجود ہے، اس وجہ سے اللہ نے آج رات مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب بادشاہ بنے، جب خلیفہ بنے، تو بہت زیادہ زمینوں کے مالک جو آباء و اجداد سے ملی ہیں، فرمایا لے آؤ جس جس کی زمین پر قبضہ ہے میں اس کو زمین اس کے نام پہ کرتا ہوں۔ شام کا وقت ہوا، ساری کی ساری زمینیں جن کی تھیں ان کے نام پہ کر دی، خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، اپنے بیٹے کو دیکھا بیت المال میں سے ایک سیب پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، سیب پکڑا کھینچا بیت المال میں رکھوا دیا۔ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس پہنچا، کہنے لگے اے فاطمہ میں کیسے اپنے بیٹے کے منہ میں حرام مال کو جانے دیتا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے تو بینک اکاؤنٹ میں 17 دینار، کتنے دینار جی؟ 17 دینار، 12 دینار کفن دفن میں لگ گئے، 5 دینار بچے اولاد سے تقسیم ہو گئے، ایک ایک دینار آیا بچوں میں۔ ٹھیک 10 سال کے بعد بچوں نے کاروبار میں پیسہ لگایا، محنت کی، ٹھیک 10 سال کے بعد پوری امت مسلمہ کے اندر اگر میدان جہاد میں سب سے زیادہ گھوڑے نکلتے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولادوں کے گھروں سے نکلتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں، یہ کام کر لیں، اللہ تعالی ہمیں رزق حلال وافر نصیب فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری روایت میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک سوال یہ آیا، کہنے لگا حضرت صاحب دعا کر دیں اللہ تعالی ہمارے علاقے میں بارش برسا دیں، فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو۔ دوسرا آیا کہ جی ساڑھے فصلیں جو ہیں ہماری فصلیں وہ گندم دینا چھوڑ گئی، اناج دینا چھوڑ گئی، فرمایا استغفار کرو۔ سوال ہوا کہ جناب یہ سارے کے سارے آتے جا رہے ہیں اور آپ ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو، فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن میں ہے کہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، آسمان سے بارش برسانا اللہ کا کام ہے، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے کھیتوں کے اندر پھل اور اناج اور سبزیاں اگانا اللہ کا کام ہے، استغفار کرنا تمہارا کام ہے۔ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے بھی عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اگر اپنی نسلوں میں اور دنیا میں اگر رزق حلال وافر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلا اصول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسرا اصول زندگی میں جو بھی ہو جائے ایمانداری سے ہاتھ پیچھے نہیں چھوڑنا، اپنی اولاد کے منہ سے حرام مال کو نکال لینا ہے، اور تیسرا اصول کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا ہے، بادلوں سے آواز آئی اس کی حدیقت فلاں، فلاں کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ۔ فرمایا وہ بادل چلے اور چلتے 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 ایک پہاڑ پر برسے، وہاں سے پانی کا نالا بنا اور ایک باغ میں جا کے پانی سیراب ہو رہا ہے۔ وہاں پر ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے پانی کے لیے رستہ بنا رہا ہے،
मैंने उससे पूछा अल्लाह के बंदे आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा ये नाम है। फरमाया मैंने आपका नाम आसमान में बादलों में सुना है, आप क्या अमल करते हो कि अल्लाह ने आपका नाम लेके बादलों को हुक्म दिया कि जाएं और फुला की जमीन पर पानी बरसा के आए, फुला के बाग को पानी पहुंचाएं। फरमाया मैं जब भी अल्लाह मुझे पैदावार देता है मैं उसके 3 हिस्से फौरन करता हूं, उसी दिन अल्लाह के रास्ते में, उसी दिन अगले साल के लिए जखीरा कर लेता हूं और उसी दिन मैं अपने लिए हिस्सा बचा लेता हूं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जितना खर्च करेंगे अल्लाह ताला हमें और हमारे घरों को उतनी ज्यादा बरकत और फरावानी अता फरमाएंगे। इसी तरीके से आखिरी जो असूल है, और भी बहुत से हैं जो मैं बयान करना चाहता हूं, वो ये है कि अभी जब इशा की नमाज होगी, रात को 1 बजे के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन नगफिर लह, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसको मुआफ कर दूं, है कोई रिज़्क का तलबगार मैं उसको रिज़्क अता फरमा दूं। मेरे भाइयों, तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से दुआ करें। तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकते, दिन में थोड़ा सा टाइम अल्लाह के साथ दुआ के लिए खास कर दे देखें, अल्लाह ताला आपके मामलात कैसे आसान फरमा देगा। हम कहते हैं 1 दिन दुआ की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, दुआ कबूल ही नहीं हो रही, चलो जी दुआ करना छोड़ दो। अच्छा, दुआ कबूल करने का भी एक जरिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जितना ज्यादा दरूद पाक हम दुआ में ज्यादा करते जाएंगे अल्लाह ताला हमारी उतनी ही ज्यादा जरूरतों को पूरा अता फरमाएगा। एक और असूल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स चाहता है कि उसके माल में बरकत दी जाए, ज्यादा से ज्यादा उम्रा करे। उम्रा करने से भी अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत अता फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की इताअत, दूसरा अपनी नीयतों को खालिस, तीसरा रिज़्क़ हलाल के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना, चौथा अपनी जुबान को झूठ से पाक कर लें और पांचवा दुआ करें। जितनी ज्यादा दुआ करेंगे अल्लाह ताला उतना ही हमारे और आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ कहा सुना सुनाए उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को